السلام علیکم ناظرین کرام۔ عربوں کی جہالت سے تو سب واقف ہی ہیں کہ تاریخ اسلام سے پہلے وہ کس قدر جاہل اور بد تہذیب و تمدن لوگ تھے۔ آج ہم تاریخ اسلام میں باقاعدہ اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے کام تھے، کس طرح سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ عہد جاہلیت میں عربوں کی حالت۔ کسی ملک کی آب و ہوا کا اس ملک کے باشندوں کی زندگی، اخلاق اور معاشی اور اجتماعی نظام پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور ان کی طبیعتیں اور عادتیں اسی آب و ہوا کے مطابق نشوونما پاتی ہیں۔ جزیرہ نما ہونے کی وجہ سے عرب کی زمین خشک، بنجر اور ریگستانی تھی۔ بارش کی قلت اور پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے نہ تو وہ زراعت کے قابل تھی اور نہ ہی شہری آبادی کے لیے موزوں تھی۔ غالباً اسی بنا پر مورخین نے عرب قوموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بھیڑیں اور بکریاں وغیرہ پالتا تھا، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا تھا اور پانی اور چرارگاہوں کی جستجو میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس حیثیت اور معاشرت چرواہوں سے زیادہ نہیں تھی۔ دوسرا گروہ قدرے تمدن پسند تھا، جو زراعت و تجارت کی طرف مائل تھا اور اس کا رہن سہن سادگی کا مظہر تھا، لیکن ان دونوں گروہوں کا قومی اور سماجی انداز اور طور طریقہ یکساں تھا۔ انگریز مورخ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ عرب قول کے سچے اور ارادے کے پختہ ہوتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا لحاظ کرتے تھے، تیز فہمی، طبیعت کی غواصی، لطیفہ گوئی اور بزلہ سنجی میں بھی مشہور تھے، ہتھیاروں کے استعمال اور شاہ سواری میں بھی کمال رکھتے تھے، حواس کے ایسے تیز تھے کہ ایک مٹھی بھر ریت سونگھ کر ریگستان کے طول و عرض کا اندازہ کر لیتے تھے۔ مورخ ابوالفدا لکھتا ہے کہ عربوں میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، خون ریزی، غارت گری، بے رحمی اور رہزنی وغیرہ سے انہیں قدرتی میلان تھا۔ کینہ پرور ایسے کہ عمریں گزر جاتی مگر کینہ برقرار رہتا تھا، جس کے بارے میں حکماء کا قول ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے ایسا تھا کیونکہ اونٹ انتہائی کینہ پرور جانور ہوتا ہے۔ خرد سال بچے دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھائے جاتے تھے اور لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ مردہ جانوروں کا گوشت ان کے لیے عمدہ اور لذیذ ترین غذا تھی۔ الغرض اس قسم کی قبیح رسمیں اور عادتیں اس نیم وحشی اور آزاد منش قوم میں بری طرح رواج پذیر ہو گئی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کا پورا معاشرہ ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ یہ لوگ غیر اللہ کی پرستش پر ایمان رکھتے تھے، گوہ، کچھوے، مینڈک اور سانپ بچھو وغیرہ تک کھا جاتے تھے۔ قحط و خشک سالی کے زمانے میں اونٹوں کو زخمی کر کے ان کا خون پیا کرتے تھے۔ قمار بازی، بدکاری اور شراب نوشی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اعجاز التنزیل میں ہے کہ ان کی حرام کاری، بے حیائی اور بے شرمی کی یہ حالت تھی کہ کنواری لڑکیاں اور بیاہی عورتیں دونوں ہی زنا کو فخر سمجھتی تھیں، اور جس طرح مرد کسی حسین ترین یا مشہور و معروف خاندان کی عورت سے زنا کرنے کے بعد اپنے اس شیطانی فعل پر فخر و مباحات کرتا تھا اور دوسروں سے بیان کرتا تھا، اسی طرح عورتیں بھی کسی نامی یا مشہور خاندان کے مرد سے زنا کرنے کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنے اس کارنامے پر فخر کرتیں اور دوسری عورتوں سے فخریہ انداز میں بیان کرتی تھیں۔ اکثر مفلس عورتیں اور مرد برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماؤں پر زبردستی قابض و متصرف ہو جاتا تھا۔ یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانے میں انہیں ذرا بھی تامل نہ ہوتا۔ حق ہمسائی کوئی چیز نہ تھا کہ جس کا پاس و لحاظ کیا جاتا۔ تعلیم و تربیت کی پرچھائیاں بھی ان پر نہ پڑی تھیں۔
गुबन का कहना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले इन अरबों में 1700 लड़ाइयाँ हो चुकी थीं, और ये लड़ाइयाँ इस किस्म की होती थी कि अगर एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के आदमी को कत्ल कर देता था, तो इसका क़सास लेने के लिए 50-50 बरस तक जंग होती रहती थी। अबुल फ़िदा ने लिखा है कि तमाम कौमें आज़ादाना गुजारा करती थीं, मगर इनमें ज़रा ज़रा सी बात पर खूनरेज़ियाँ हो जाया करती थीं। चनाचे एक दफ़ा बनी तगलब की एक औरत बसूस नामी मेहमान की ऊँटनी एक शख्स की चरागाह में चली गई, तो इस शख्स ने ऊँटनी के थन काट दिए। उस औरत ने अपने भांजे से, जहाँ वो मुकीम थी, फरियाद की। उसने चरागाह वाले शख्स को कत्ल कर दिया। उस पर बनी बकर और बनी तगलब ने और फिर रफ्ता रफ्ता एक दूसरे की हिमायत पर तमाम कबीलों में 40 बरस तक लड़ाई होती रही, जो हरबे बसूस के नाम से मशहूर है, और जिसमें अव्वल से आखिर तक 70,000 आदमी मारे गए। इसी तरह सन 568 में वाहिस नाम की एक घोड़ी को घोड़ दौड़ में निकलते देखकर किसी शख्स ने भड़का दिया। उस पर 40 बरस यानी सन 608 तक जंग जारी रही, और कबीले के कबीले कट मरे, यहाँ तक कि सन 631 में जब बाज़ कबीले मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, उस वक्त इस जंग का पूरा ख़ात्मा हुआ। जाहिलियत में अरबों की हुकूमत। ज़माना जाहिलियत में तमाम अहले बादिया के यहाँ हुकूमत का अंदाज़ यकसा था। जो ज़रूरतें आज की मुतमद्दिन दुनिया में 20 अफराद से पूरी हो सकती हैं, वो सब तन्हा एक ही सरदार की ज़ात में जमा हो जाती थीं। वही अमीर या बादशाह भी होता था, वही काजी, वही साहिब ख़जाना, और वही फ़ौज का सरदार वगैरह। गर्ज़ के तमाम कारोबार उसी शख्स वाहिद की ज़ात से वाबस्ता होते थे। अहले अरब के यहाँ जो शख्स इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर, अकील और असाबत राय का मालिक होता था, उसी को अमीर बनाते थे। अगर इनमें कई शख्स इन औसाफ में बराबर होते, तो उनमें सबसे ज़्यादा मौमर और जाहो जलाल वाले शख्स का इंतखाब अमल में आता। और और जब मुख्तलिफ़ कबाइल मुत्तफ़िक होकर किसी जंग पर आमादा होते, और उन्हें एक ऐसा सरदार दरकार होता जो इन सब पर अफसरी करे, तो वह तमाम सरदारों के नाम कुरा डालते थे, और जिसका नाम निकल आता उसी को बिला उज़र अपना अफसर मान लेते थे। ये हालत सहराई और खाना बदोश अरबों की थी, जो जंगो जदल और लूट मार के आदी थे। इसके बरअक्स जो शहरी और अहले मक्का थे, इनके यहाँ खाना काबा का खादिम सरदारी का मुस्तहिक होता था, लेकिन जब से खिदमत बैतुल्लाह कुरैश के घराने में आई, उस वक्त से वो लोग हर मामला में अफसर और सरदार शुमार होने लगे।